subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात नहुम के सियासी साइंस इसके चौथे सबक अक़वाम मुत्तहिदा, इसके पहली वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सबक नंबर 4 जमात नहुम। बैनुल अक़वामी सतह पर अमन व अमान सलामती और क़ायम रहे, इसलिए बैनुल अक़वामी दायरा यानी अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया है। अब हम देखेंगे कि इस सबक में इस इदारे के अग़राज़ व मक़ासिद क्या है, उसूल व ज़वाबित क्या है, इसकी तश्कील कैसे हुई और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का हम मुताला करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का पस मंज़र क्या है। 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में 2 आलमी जंगें हुई हैं जिनमें बेपनाह जानी व माली नुकसान हुआ। आलमी जंग यानी दुनिया में होने वाली जो जंग अज़ीम कही गई, जैसे कि पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग, तो 2 जंगें हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। तकरीबन कहा जाता है कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें अपाहज हो गए थे और तकरीबन 3 करोड़ के करीब या उससे ज़्यादा लोग मारे गए थे। तब तमाम ममालिक ने महसूस किया कि दुनिया में अमन क़ायम रखने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर आलमी अमन और सलामती के जो अहम वजह थी, इसकी वजह ही थी कि जंग को रोकना है और अमन क़ायम करना है। इसलिए पहली आलमी जंग के बाद लीग ऑफ नेशंस, ये मजलिस अक़वाम भी कहा जाता है इसे, लीग ऑफ नेशंस, ये इंग्लिश में है, इसका मतलब है मजलिस अक़वाम। तो लीग ऑफ नेशंस का क़याम अमल में आया, लेकिन ये तजुर्बा ज़्यादा कामयाब ना हो सका। लेकिन तजुर्बा तो हुआ था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था, उसकी भी कुछ वजूहात हैं। दूसरी जंग अज़ीम में एटम बम के इस्तेमाल के बाद इस ख़याल को मज़ीद तक़वियत हासिल हुई कि तबाहकुन और होलनाक जंगों का ख़ात्मा होना चाहिए। यानी जब पहली आलमी जंग हुई, फिर मजलिस अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस का क़याम हुआ, लेकिन वो नाकाम हो गई। उसके बाद दूसरी जंग आलमी जंग हुई, दूसरी जंग अज़ीम हुई, तो उसमें एटम बम का इस्तेमाल हुआ था। यानी 8 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने जापान के शहरों पर एटम बम गिराए थे, उससे लाखों लोग मारे गए थे। तो ये भयानक तजुर्बा था। इसलिए जंग नहीं होना और अमन क़ायम रहे, तो इसके लिए कोशिशें शुरू हो गई और इसकी ज़िम्मेदारी इज्तिमाई तौर पर तमाम ममालिक यानी हर मुल्क पर उसकी ज़िम्मेदारी आयद हो गई। इसी ख़याल के तहत दूसरी जंग अज़ीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया है। यानी सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी आलमी जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा क़ायम की गई थी। अब अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज यानी कितने दर्जे हैं, कैसे कैसे अक़वाम मुत्तहिदा क़ायम हुई, उसके बारे में। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 14 अगस्त 1941 को बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट के दरमियान अटलांटिक माहदा हुआ, जिसकी रोह से जंग के ख़ात्मे के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ क़ायम करने के लिए एक मुस्तक़िल इदारा क़ायम करने का फ़ैसला किया गया। देखिए, लड़ने वाले ममालिक जो तबाह हो रहे थे, ख़ास तौर पर ग्रेट ब्रिटेन जिसे बरतानिया कहते हैं और अमेरिका, तो बरतानिया के जो वज़ीर आज़म थे विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट, तो इन्होंने अटलांटिक माहदा किया था। ये कब हुआ था? 14 अगस्त 1941 को। इसका मकसद क्या था कि जंग के ख़ात्मे के बाद एक इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ यानी अमन क़ायम करने वाला कोई एक ऐसा मुस्तक़िल इदारा क़ायम किया जाए ताकि आगे जंग से रोका जा सके, बचा जा सके। 1944 और 45 में होने वाले मुत्तहिदा महाज़ के ममालिक के इजलास में मुफ़स्सिल बहस की गई और बैनुल अक़वामी इदारा क़ायम करने के माहदे का मसौदा तैयार किया गया। यानी 1944 और 45 में जो मुत्तहिदा महाज़ था, मुत्तहिदा महाज़ यानी जो अलाइड फोर्सेस थे, यानी जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे ममालिक शामिल थे, ख़ास तौर पर भारत जैसे ममालिक या फिर दीगर ममालिक शामिल थे, रूस भी इसमें शामिल था। तो ये इस पर बहस हुई थी क्या के बारे में, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमन के वास्ते एक बैनुल अक़वामी इदारा क़ायम किया जाए, उसका एक मसौदा तैयार किया गया है। 1945 में अमेरिका के शहर सान फ्रांसिस्को में 50 ममालिक के नुमाइंदों से गुफ्त शनीद के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील अमल में आई। यानी सबसे पहली मरतबा
امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں 50 ملک کے لوگ ملے تھے، یعنی اس میں جنوبی امریکہ، افریقہ، ایشیا کے بہت سارے اور یورپ کے ممالک شامل تھے، اور ایک معاہدہ ہو گیا تھا، یعنی گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اقوام متحدہ کی تشکیل عمل میں آئی اور ایک منشور بنایا گیا۔ اب منشور کیا ہوتا ہے؟ ایک چارٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے صحیح طریقے سے عمل کیا جا سکے۔ اب جو چارٹر تھا اس منشور پر، یعنی اس پر ان تمام ممالک کے دستخط لیے گئے، یعنی جو نمائندے تھے ان کے وہاں پر دستخط لیے گئے تاکہ وہ ادارہ قائم کیا جا سکے، اور 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تاریخ یاد رکھیے، 24 اکتوبر 1945۔ تو جو بین الاقوامی ادارہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، یعنی اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ مقتدر ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے۔ مقتدر ممالک کیا ہوتے ہیں؟ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جو آزاد ممالک ہوتے ہیں۔ تو ان تمام ممالک نے مل کر اس چارٹر کو، اس منشور کو قبول کر لیا تھا، اور قبول کر کے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اب ایک بات سمجھتے ہیں، بھارت نے جنگ کے دوران ہونے والے اجلاس میں شرکت کی تھی، تو بھارت کی طرف سے گریٹ برٹین نے کی تھی، کیونکہ بھارت پر اس وقت انگریزوں کا قبضہ تھا۔ اور یوم اقوام متحدہ کب منایا جاتا ہے؟ 24 اکتوبر کو۔ اقوام متحدہ کے مقاصد۔ اقوام متحدہ دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے، یعنی اس کے کون کون سے مقاصد ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ابتدا میں صرف 50 ممالک ہی اس تنظیم کے رکن تھے، آج یہ تعداد بڑھ کر 193 تک پہنچ گئی ہے، یعنی دنیا کے تقریباً 99% جو ممالک ہیں وہ سب اس کے ممبر ممالک ہیں۔ آج یہ تعداد بڑھ کر 193 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تمام رکن ممالک اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر یکجا ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے کچھ متعینہ مقاصد ہیں۔ مختصراً متحدہ ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے، یعنی اقوام متحدہ بین الاقوامی امن کے لیے کام کرتی ہے۔ اب اس کے مقاصد کون سے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ مختلف ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کرنا، یعنی خوشگوار اور دوستانہ تعلق کو فروغ بھی دینا، قائم بھی کرنا۔ دوسرا ہے بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا، یہ بھی اس کا ایک اہم نقطہ ہے، مقصد ہے۔ تیسرا ہے انسانی حقوق اور آزادی کی کوشش اور ان کا تحفظ کرنا، یعنی انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کی اور آزادی یعنی فریڈم کی کوشش کرنا۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح پر معاشی تعاون کو فروغ دینا بھی اس کے مقاصد ہیں، یعنی بین الاقوامی طور پر جو فائنینشیل کام ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کو غریب نہ رہنے دے، بلکہ تمام کو کوشش کرے کہ ان کے مالی حالات بھی بہتر ہو سکے، تو یہ معاشی تعاون کو بھی فروغ دینے کا کام کرتے ہیں۔ مقتدر یعنی آزاد ممالک کے خصوصی سیاسی اختیارات کا احترام کرنا، یعنی جتنے بھی مقتدر ممالک ہیں، یعنی رکن ممالک ہیں، ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ پہلا کیا ہے کہ مقتدر ممالک کے خصوصی اختیارات کا احترام کرنا، ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کے سے جھگڑتے بیٹھیں گے۔ دوسرے ملک پر حملہ نہ کرنا، دیکھیے جب حملہ کریں گے تو پھر جنگ کے حالات پیدا ہوتے، پھر وہی جیسا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، یعنی پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی، ویسے ہی حالات ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی تعمیل کرنا تمام رکن ممالک کے فرائض ہیں، یعنی جتنے بھی انٹرنیشنل لاز ہے، بین الاقوامی قوانین ہے اور معاہدے ہے، تو اس کی تعمیل بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ مقتدر ممالک کے ذریعے بنائی گئی تنظیم ہے، اسی وجہ سے یقیناً یہ تنظیم چند اصول و ضوابط پر مبنی ہے، یعنی اقوام متحدہ کے یہ ممالک جو آزاد ملکوں نے مل کر بنایا تھا، تو اس کے اصول کون سے ہیں؟ چلیے اس کے اصول دیکھتے ہیں، اقوام متحدہ کے اصول اور ضوابط۔ پہلا اصول ہے کہ تمام اراکین ممالک کو مساوی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی جتنے بھی اس کے رکن ممالک ہیں سب ایکول رہیں گے، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ جغرافیائی، معاشی اور فوجی طاقت کی بنیاد پر ممالک کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، یعنی جغرافیائی لحاظ سے، یعنی جو رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے، جیسے کہ امریکہ ہے، بھارت ہے، چین ہے، روس ہے، تو یہ رقبے کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ فوجی طاقت کے لحاظ سے بھی امریکہ، روس، بھارت، چین یہ بڑے ممالک ہیں، فرانس۔ معاشی طاقت یعنی جیسے کہ امریکہ ہے، چین ہے، بھارت ہے یا یورپ کے ممالک ہے، یہ معاشی طاقت ہے، تو اس کے بل بوتے پر بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے رکن ممالک پر لازمی ہے کہ وہ دیگر رکن ممالک کی آزادی اور جغرافیائی سرحدوں کا احترام کریں۔
یعنی بھارت کے جو پڑوسی ممالک ہے یا چین کے جو پڑوسی ممالک ہے یا امریکہ کے ہے، تو وہ ایک دوسرے کے جغرافیائی حدوں کا سرحدوں کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ چین اکثر ہے تو اس قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ تیسرا ہے تمام رکن ممالک اپنے بین الاقوامی مسائل آپسی تنازعات پرامن طریقے سے حل کریں۔ جتنے بھی بین اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں وہ سب کے سب جو بین الاقوامی معاملات ہیں اسے پرامن طریقے سے انہوں نے حل کرنا چاہیے، ورنہ مسائل بگڑ سکتے ہیں۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں، اگلے نکات۔ اب کیا عالمی تحفظ کو سنگین خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں اقوام متحدہ مسلح مداخلت کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ کیا عالمی تحفظ کو سنگین خطرہ ہوا تو انسانی حقوق اور آزادی کی نگہبانی کے لیے اقوام متحدہ نے کون سے اقدامات کیے ہیں؟ یعنی انسانی حقوق اور آزادی کی نگہبانی کے لیے اکثر اقوام متحدہ کے کام جاری رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف تنظیمیں بنائی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی تشکیل یعنی اقوام متحدہ کس طریقے سے بنائی گئی ہے؟ اقوام متحدہ کے منشور میں اس ادارے کے طریقہ کار اور تشکیل سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں، یعنی اس کی ساخت کیسی ہے، اس کا کام کیسا ہے، اس کی تشکیل کیسی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، اس کے 6 خاص شعبے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اجلاس عام یعنی جنرل اسمبلی، اس کے بعد ہے سلامتی کونسل، اس کے بعد ہے معاشی و سماجی کونسل، چوتھا ہے بین الاقوامی عدالت، اور پانچواں ہے تولیتی کونسل، اور چھٹا ہے دفتر معتمدی یعنی کہ سیکریٹریٹ۔ اب یہ تمام اہم تنظیمیں ہیں اور اسی کے حساب سے ہم اس کے بارے میں دیگر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو جنرل اسمبلی کی اقوام متحدہ کا جو اجلاس عام ہوتا ہے تو یہ جنرل اسمبلی کی ایک تصویر ہے۔ اب ان 6 شعبوں کے علاوہ اقوام متحدہ کے کام میں مدد کرنے والے کئی ذیلی ادارے ہیں، انہیں مخصوص سرگرمیوں والی تنظیمیں کہا جاتا ہے۔ مخصوص شعبوں میں کام کرنے والے ادارے بھی دنیا بھر کے ممالک ان شعبوں میں تعاون دیتے ہیں، جیسے کہ بین الاقوامی مزدور تنظیم یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO، تنظیم برائے اناج و زراعت یعنی FAO، عالمی تنظیم صحت یعنی WHO، عالمی بینک یعنی ورلڈ بینک، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF، اقوام متحدہ کا مالیاتی فنڈ برائے اطفال یعنی یونیسیف، اقوام متحدہ کی تعلیمی سائنسی ثقافتی تنظیم یعنی UNESCO، یہ اس کی اہم تنظیمیں ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔